امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے متعلق تنقیدی آرا رکھنے والے بھارتی نیاد اسکالر ایس پال کپور کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے اپنا معاون وزیر خارجہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو پاکستان پر گہری نگاہ رکھیں گے۔ ساؤتھ ایشیا بیورو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس میں ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں پال کپور، جن کو لایا جا رہا ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹلی ایڈوائز کرتے ہیں آن ساؤتھ ایشیا تو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ایڈوائز کا۔ اچھا، اب یہ جو پال کپور ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے بڑے سخت خیالات رکھتے ہیں۔ ان کو ریپلیس کیوں کیا جا رہا ہے ڈونلڈ لو؟ سینٹ کی جانب سے ان کی نامزدگی کی توثیق ہو جاتی ہے تو ایس پال کپور ڈونلڈ لو کی جگہ عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ ایک سوچی سمجھی پوسچرنگ ہے، اور کیا وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ بہت زیادہ ٹلٹ ہوگا یو ایس کا ٹورڈز انڈیا؟ ان کی کتابیں جو ہیں، جو مشہور کتابیں ہیں، جہاد ایز اے گرینڈ اسٹریٹجی، اسلامک ملیٹنسی، نیشنل سیکورٹی اینڈ دا پاکستانی اسٹیٹ، کتاب ہی پاکستان کے اوپر ہے۔ سو اٹ مینس دا نیکسٹ پرسن ہو از کمنگ آن ٹورڈز پاکستان، وہ پاکستان کے حوالے سے فکس مائنڈ سے آ رہے ہیں، جہاد ایز اے گرینڈ اسٹریٹجی۔ یاد ہے کہ اسے قبل بھی ٹرمپ کئی بھارتی نژاد شہریوں کو اہم عہدوں پر تعینات کر چکے ہیں۔ گوادر پاکستان میں ایک فیکٹری سٹارٹ ہو گئی ہے، گدھوں کی فیکٹری، ڈنکیز فرسٹ فیکٹری۔ مودی کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کو ٹارگٹ کرنا اور یہ کہنا کہ ممبئی اٹیکس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ انصاف تک لے کے آئیں، یہ ایک بڑا ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ جی دیکھیں، ادھر F-35 کی ڈیل چل رہی ہے، F-35 ورسز ڈنکی ڈیل، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھارت اسلحہ لے رہا ہے دنیا بھر سے، تو ہم بھی اسی حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، لیکن ہماری ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینسو ہے، بھارت کی جو ہے وہ اوفینسو ہے۔ اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کرتے کرتے یو ایس ہمارے ریجنل حالات جو پہلے ہی بہت نارمل نہیں ہیں، اس میں بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ انڈین اوریجن پہ اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ نمسکار دوستو، ایک کی بعد ایک کر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے جتنے بھی ٹاپ پوسٹ ہیں اس میں انڈین اوریجن کے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ وویک رامسوامی، شری رام کرشنن، کاش پٹیل، تلسی گبارڈ اور اب پال کپور۔ کل انڈین اوریجن ایس پال کپور کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایز اے ساؤتھ ایشین انوائے اپوائنٹ کیا، جس کے بعد پورے پاکستان میڈیا میں ماتم چھا گیا۔ پال کپور ڈونلڈ لو کو ریپلیس کریں گے ٹرمپ کیبنٹ میں، اور یہ ایک آتھر بھی ہیں۔ ان کی سوچ بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے اینڈ انڈیا کے فیور میں ہے۔ انہوں نے جہاد اینڈ اسلامسٹ ریڈیکلائزیشن پہ کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، which proves کہ یہ کتنا زیادہ اینٹی اسلامسٹ ہیں۔ ویسے ہی پورے پاکستان میں اس بات کا ماتم چھایا ہے کہ اب چاہے IMF ہو یا ورلڈ بینک، جس کے پاس بھی یہ لوگ اپنا کٹورا لے کر جاتے ہیں، وہاں انہیں کوئی نہ کوئی انڈین مل ہی جاتا ہے۔ لیکن اب USA کی ٹاپ سیٹ میں بھی انڈین اوریجن کے لوگوں کو آتا دیکھ ان کی حالت اور ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب پال کپور کو ساؤتھ ایشین انوائے ڈپلوائے کر دیا ہے، اپوائنٹ کر دیا، ناٹ ڈپلوائے کر دیا۔ تو وہ ظاہری بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں بھارت پہ مہربان ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو پال کپور ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے بڑے سخت خیالات رکھتے ہیں۔ ان کو ریپلیس کیوں کیا جا رہا ہے ڈونلڈ لو؟ ڈونلڈ لو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری حکومت گرانے کے لیے ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر کو تھریٹ کیا اور کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ملک کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز بھی ایک ہے۔ اب وہ ڈونلڈ لو تو چلے گئے جو کبھی پاکستان نہیں آتے تھے جب عمران خان نے ان کو کیا، ابھی وہ جاتے تھے بنگلہ دیش، انڈیا جاتے تھے۔ اب جو ڈونلڈ لو کی جگہ پہ شخصیت آئے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جو ظاہری بات ہے اسٹیٹ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ تو چلے گئے۔ یہ جو شخصیت ہے یہ پروفیسر ہے، ان کا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ دوں، پروفیسر ہے، ساؤتھ ایشین پالیٹکس پہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، ڈیفینس ڈپارٹمنٹ آف نیشنل سیکورٹی افیئرز یونائٹڈ اسٹیٹس نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول جو ہے اس کے پروفیسر ہیں، اور ہوور انسٹیٹیوشن، اسٹینفورڈ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی پلاننگ سٹاف میں بھی پہلے کام کر چکے ہیں، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، US انڈیا ریلیشنز پہ بھی کام کر رہے ہیں۔
اور پڑھایا پڑھا بھی ہے, پروفیسر بندے ہیں. ان کی کتابیں جو ہیں, جو مشہور کتابیں ہیں, جہاد ایز اے گرینڈ اسٹریٹجی, اسلامک ملیٹنسی, نیشنل سیکورٹی اینڈ دا پاکستانی اسٹیٹ, کتاب ہی پاکستان کے اوپر ہے. سو اٹ مینس دا نیکسٹ پرسن ہو از کمنگ آن ٹوورڈز پاکستان, وہ پاکستان کے حوالے سے فکس مائنڈ سے آ رہے ہیں. جہاد ایز اے گرینڈ اسٹریٹجی, یہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے جی. آکسفورڈ یونیورسٹی نے وہ کتاب چھاپی تھی. پھر انہوں نے بک لکھی ڈینجرس ڈیٹرنٹ, نیوکلیر ویپنز پرولیفریشن اینڈ کانفلکٹ ان ساؤتھ ایشیا. ظاہری بات ہے اس میں نیوکلیر ویپنز پرولیفریشن میں لکھا ہوگا کہ انڈیا کو سیریس خطرہ ہے چائنا سے, تو وہ اس لیے بنا رہا ہے. اور پاکستان نے جو ہے وہ کیوں بنایا, پاکستان کی ظاہری بات ہے ایکیو خان کا ذکر ہوگا کہ جی ان کے نیٹ ورک ہے, دس اینڈ دیٹ. میں آپ کو پہلی سٹوری بتا رہا ہوں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے چھاپی. دونوں کتابیں بہت اچھی چھپی ہیں ان کی. پھر ایک بک ہے انڈیا پاکستان اینڈ دا بوم, ڈیبیٹنگ نیوکلیر اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا, کولمبیا یونیورسٹی نے یہ چھاپی ہے بک. پھر انہوں نے ایک کو ایڈیٹر ہیں کہ دا چیلنجز آف دا نیوکلیر سیکورٹی یو ایس اینڈ انڈین پرسپیکٹیوز, یہ 2024 میں انہوں نے چھاپی ہے. تو ان کو بندہ مل گیا ساؤتھ ایشیا کا, انہوں نے کہا سب سے بندہ امپورٹنٹ یہی ہو سکتا ہے. گدھوں کی ڈنکیز کی فیکٹری سٹارٹ ہو گئی ہے گوادر میں, تو یہ خوشی کی بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو ایسا محسوس کیا جائے, اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فیکٹریاں لگنی چاہیے, کہیں پر فیکٹری لگتی ہے تو اچھی بات ہے. اب گدھوں کی ہو, گھوڑوں کی ہو, یا وہ انسانوں کی ہو, کسی کی بھی ہو, گدھے البتہ پینک میں آ چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گدھوں میں پینک کریٹ ہو چکا ہے کہ وہ انہیں پتہ چل گیا کہ ساڑی تو فیکٹریاں لگ گئی ہیں, تو اب تو ان کو کٹ کے جو ہے وہ بھیجا جائے گا چائنا. اچھا یہ فیکٹری جو لگ رہی ہے, میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا رہی ہوں, یہ جو ہے نا یہ اسکرین شاٹ ہر جگہ نشر ہو رہے ہیں, کیونکہ جب کہیں کسی ملک میں فیکٹریاں لگتی ہیں تو اس کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ دیکھو وہاں پہ ہمسایہ ملک میں کس کس چیز کی فیکٹری لگ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں, وہاں پر اکانومی کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ اس کو سیمی کنڈکٹرز ہب کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گدھوں کی فیکٹری لگا دی آپ نے, ڈنکیز کی فیکٹری وہاں پہ لگا دی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تجارت ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونی چاہیے, اکانومی چلنی چاہیے, چاہے آپ ڈنکی فیکٹری سے چلائیں یا آپ سیمی کنڈکٹرز کے ہب سے چلائیں, ایسی کوئی بات نہیں. اس طرح میرا نہیں خیال کہ اس طرح محسوس کرنا چاہیے. محسوس نہ کریں آپ, محسوسمنٹ کی بات نہیں ہے یہ. اچھی بات یہ ہے کہ فیکٹری لگ گئی ہے. کیوں لگی ہے؟ چائنا کو چاہیے گدھے. اندازہ کریں کہ چائنا مطلب چین کے اندر کوئی گدھے نہیں ہے وہاں پہ چائنا میں. چائنا کو گدھے چاہیے, پاکستان سے منگوا رہے ہیں گدھے. جمعرات کو ہونے والی اس ملاقات کے بعد ٹرمپ اور مودی نے ایگری کیا کہ دونوں کنٹریز کے تعلقات کو ہم مزید آگے لے کے جائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ وہ بھارت کو امریکن پیٹرول, گیس اور ایٹامک ری ایکٹر کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کی ملٹری ٹیکنالوجی بھی فروخت کریں گے, اور F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کی راہ بھی ہموار کریں گے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اپنے پہلے ہی سیکنڈ ٹرم میں ایک پہلے مہینے میں ہی آتے ہی ایک تو مودی کو امریکہ آنے کی دعوت دینا, اور اس کے بعد جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پاکستان کو مخاطب کرنا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان یہ یقینی بنائے کہ پاکستان کی سرزمین سرحد پار کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو. یاد رہے یہ وہ الزام ہے جو انڈیا کب سے پاکستان پہ لگاتا آیا ہے. اور ساتھ میں اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ممبئی اٹیکس اور پٹھان کوٹ کے حملوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو جلدی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں.